ناظرین السلام علیکم. اب تک دانش کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان کی سیاسی حالات، الیکشن کمیشن نے ایکٹیویٹیز میں اضافہ کیا ہے. کچھ ڈیٹیل سنا ہے کہ کوئی نشانات کے اوپر بھی، کچھ انٹرا پارٹی الیکشنز کے اوپر بھی چیزیں آنی شروع ہو گئی ہیں، اور لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے جو 8 فروری دی ہے. لیکن اب بھی یہ بات سیاسی جماعتوں میں بھی، تجزیہ نگاروں میں بھی، بزنس مین میں بھی اور بزنس کمیونٹی میں بھی، اور عام جو لوگ ہیں وہ اب بھی تذبذب کا شکار ہیں کہ الیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن الیکشن تو ہونا ہے، آج نہیں تو کل ہوگا. 8 فروری کو نہیں ہوا تو اس سے زیادہ ہوگا. مجھ سمیت بہت سارے لوگ پاکستان کے یہ سوال ضرور کر رہے ہیں کہ جب بھی الیکشن ہوگا کیا وہ الیکشن صاف و شفاف ہوگا؟ کیا الیکشن ہوگا یا سلیکشن ہوگا؟ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ماں سوائے ایک الیکشن 1970 کے کہا جاتا ہے، ہم نے تو اس کو فزیکلی ریڈ نہیں کیا لیکن پڑھا ضرور ہے کہ وہ ایک صاف و شفاف الیکشن. اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، پھر حکومتیں بنی، اور اس کے بعد ہم نے حالات دیکھے. تو ہاں، سوال یہ ہے کہ الیکشن اگر ہوگا تو صاف و شفاف ہوگا. اب ایک اور نئی بات سامنے آ گئی، اب اس میں تو صاف و شفاف کا کوشچن مارک ہے، کیونکہ عوام کی ووٹ کی اہمیت نظر نہیں آ رہی ہے یہاں پہ. وہ کیا ہے؟ کہا جا رہا ہے قومی حکومت بنے گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی حکومت کس کی بنے گی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جتنی جماعتیں آئیں گی سب کو کہا جائے گا آئیے حکومت کا حصہ بنیے. اس کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ ہم سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر قومی حکومت بنے گی اور پارلیمنٹ میں آئے ہوئے تمام جماعتوں کی بنے گی تو ظاہر ہے کوئی تو وزیر اعظم ہوگا، کوئی مین ان کے سٹیک ہولڈرز ہوں گے، مین کابینہ میں ان کے لوگ ہوں گے. اور کیا وہ بھی پچھلے 16 مہینے والی جو ہے وہ اس میں بھی تو تقریباً قومی حکومت تھی اور 85 ایک کابینہ تھی. تو اس میں اگر اور زیادہ آ گئے تو 185 ایک کابینہ بنے گی. پھر کارکردگی 0. کارکردگی کی ذمہ داری پھر کس پہ ہوگی؟ مثلا وزیر اعظم پہ یا ان کے لوگوں پہ، ان کی جماعت پہ ہوگی یا پوری حکومت پہ ہوگی؟ کیونکہ اب تو 16 مہینے میں تو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ جناب عالی انتہائی ناقص حکومت تھی، اور بھی کچھ جو اتحادی تھے وہ بھی کہتے ہیں انتہائی ناقص حکومت تھی، 0 تھی. ساری ذمہ داری شہباز شریف اور ان کے لوگوں پہ ڈال دی گئی تھی. تو قومی حکومت جو بنے گی اگر، تو پھر اس میں کیا صورتحال ہوگی؟ پھر وہی سوال اٹھے گا کہ جی کئی سیاسی جماعتیں تھیں اس لیے ہم کام نہیں کر سکے، کیونکہ ہر کا اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. تو کیا قومی حکومت کا کوئی ایجنڈا ہے یا ہوگا؟ اور پھر یہ ہے کہ ایسی قومی حکومت جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب یہ بڑی نہیں رہی، اس کا فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے، الیکشن میں کرنا ہے. تو کوئی یہ کہتا ہے تو پھر غلط کہتا ہے. اب تک تو بہرحال بڑی سیاسی جماعت ہے. تو کیا پی ٹی آئی کی قومی حکومت میں شمولیت کے بغیر قومی حکومت بن سکے گی اور وہ آگے چل سکے گی؟ کیا عوام اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی؟ وہ وقت بتائے گا. اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے، اگر فرض کیجئے عوام یہ چاہتے ہیں کہ قومی حکومت نہ بنے بلکہ کسی ایک سیاسی جماعت کو پوری طاقت دے دیں، تو پھر تو یہ الیکشن کے بعد ہی فیصلہ ہوگا. ابھی سے قومی حکومت، یہ ایشو ہے ہمارا، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب صدیق الفاروق صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں سینیٹر ہمایوں میمن صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں بشارت مرزا صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. جی صدیق الفاروق صاحب، آپ سے بات کر لوں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی حکومت آ رہی ہے. میڈیا تو تقریباً آپ کی 4تھی دفعہ آپ کے لیڈر کو وزیر اعظم بنا چکا ہے، اور آپ کی حکومت بھی تقریباً آ گئی، اور آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس اب ہم آ گئے ہیں. تو ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے، پھر دوسری طرف آپ ہی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب مفاہمت ہوگی، قومی حکومت بنے گی. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں 2/3 میجورٹی دیا جائے آپ کے لوگ.
میاں صاحب 2/3 مانگ رہے ہیں، حالانکہ کچھ لیڈر کہہ رہے ہیں کہ قومی حکومت بنے گی، مفاہمت کی حکومت بنے گی. تو کیا ہوگا سر آگے چل کے؟ کون وزیر اعظم ہوگا؟ قومی حکومت بنے گی تو کیسے بنے گی؟ مفاہمت کیسے ہوگی؟ کون سا ایجنڈا آئے گا؟ کیا مختلف سیاسی جماعتیں جو اس وقت دست و گریباں ہیں وہ قومی حکومت کا حصہ بنیں گی؟ اور خاص طور پہ پی ٹی آئی جو اس وقت ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، وہ کہہ رہی ہے ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہمیں لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو کیسے بنے گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دونوں دوستوں کو بھی سلام، سینیٹر ہمایوں صاحب کو بھی اور بشارت مرزا صاحب کو. بات یہ ہے کہ آپ نے کچھ چیزیں جو سامنے رکھی ہیں، ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ کسی سمیت آصف علی زرداری کے یہ تو نہیں کہا کہ انتہائی ناقص کارکردگی، یہ آپ نے کہیں اور سے سن لیا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ریاست کو بچایا ہم لے کے آئے اور پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت کو یعنی کہ آئین کے مطابق عدم اعتماد سے ہٹایا، ریاست کو بچایا ہے یہ تو کہا. باقی کارکردگی تو چونکہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ سارے معاملات کر ہی گئے تھے، دستخط کر گئے، معاہدے کر گئے، اسٹیٹ بینک کو ان کے پاس گروی رکھ دیا، ہماری جو چینی انویسٹمنٹ ہے ان کی دستاویزات ان کے حوالے کر دیے آئی ایم ایف کے، سی پیک بند کر دیے، جو کچھ اور جو انویسٹر یعنی سرمایہ کار، کارخانے دار، تاجروں کے پیچھے نیب کو لگا کے اس کا کیا کچھ کیا، یہ وہ سب کچھ کر گئے تھے. اور اس وقت پھر جو ڈیفالٹ ہونے والا تھا سنبھالا، بڑی مشکل سے ڈیفالٹ سے بچا. تو یہ بات سارے کرتے ہیں. کارکردگی یہ نہیں تھا کہ ان 16 مہینوں میں ہم واپس لے آئے کہ 105 روپے کا 102 روپے کا ڈالر تھا 2017 میں تو وہاں ہم واپس لے آئے، یہ نہیں ہوا. اچھا، دوسری بات اب آپ آ جائیے قومی حکومت. قومی حکومت کا جو آپ یہاں اپنے پروگرام میں اپنے انٹروڈکشن میں آپ نے کیا، تو ایک قومی حکومت اس طرح کی تو نہیں ہے. یہ میجارٹی ملتی ہے پارٹی کو، ہم 2/3 اکثریت کہیں یا ہم یہ کہیں بالکل ہی سویپ کریں گے، کسی کو ایک سیٹ بھی نہیں ملے گی. الیکشن تو 8 فروری کو ہونے ہیں. اور یہ بات نوٹ کر لیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے، ایک تو پابندی لگا دی ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے میڈیا پہ کوئی شک شبہ نہ پیدا کیا جائے، نمبر 1. نمبر 2، جو اسٹیٹ کو فالو نہیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھگتیں گے، نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تو یہ اس وارننگ اور اس پابندی کے ساتھ 8 فروری کی تاریخ ہے، جو الیکشن کمیشن نے یوں سمجھے 31 جنوری دی تھی، تو یہ 7 دن اس کے بعد تاریخ طے ہوئی. صدر مملکت نے اپنا آئینی کردار بھی ادا کروایا گیا. سپریم کورٹ نے تو یہ تو کہہ دیا کہ کوئی شکوک و شبہات پیدا نہ کرے کہ 8 فروری کو، لیکن اس پہ نہیں کہا کہ صاف و شفاف پہ شکوک نہ کرے. یہ بھی تو کہتی نا سپریم کورٹ کہ کوئی اگر صاف و شفاف پہ شکوک کرے گا اور اس کو اگر متنازع بنے گا اور ابھی سے یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم آ رہا ہے تو اس کو بھی جیل بھیج دوں گا. یہ تو ہر پارٹی دعویٰ کرتی ہے ہم اقتدار میں آئیں گے. مثال کے طور پر پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے تھے ہمارا وزیر اعظم بنے گا. تو یہ دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن ایکچولی ووٹ جو ہے جس کو ملیں گے اور جس کے پاس میجارٹی ہوگی وہی بنے گا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قومی حکومت کا جو تصور ہے وہ ایک الگ بات ہے. اس وقت آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا، ان کے منہ سے نکل گیا قومی حکومت، مطلب یہ ہے کہ زیادہ پارٹیوں کی. احسن اقبال نے بھی یہی کہا ہے سر، میں تو آپ کی پارٹی کا بھی یہی کہہ رہا ہوں، بڑا جنرل سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا کہ قومی حکومت کی طرف اشارہ کیا انہوں نے. ان کا خیال جو ہے وہ یہی ہے، آصف زرداری صاحب کا، کچھ اور لوگوں کا، کہ پارٹیاں جو ہیں انہیں میجارٹی کسی کو نہیں ملے گی، یہ لوگوں کا خیال ہے، اور پھر کسی کے زیادہ ووٹ ہوں گے کسی کے کم، تو مل کے جیسے عموماً مخلوط کہا جاتا ہے. اچھا، اب اس میں اگر
मुल्क को दरपेश मसाइल के हल के लिए अगर कोई ऐसी सूरत इंतखाबात के बाद हो या ये मिल बैठते हैं और पहले एक एजेंडा तय करते हैं, फिर मिल के हुकूमत बनाते हैं, सब मिल के चलते हैं, तो ये भी अभी दूर की बात है। ठीक, वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक, बहरहाल बुनियादी बात यह है जो मैं महसूस करता हूँ कि इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे जी, 2018 वाले इलेक्शन नहीं होंगे, ठीक, धांधली नहीं होगी, ठीक, लेकिन कोई अगर ये कहे कि 100% इलेक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री फेयर हो, तो ये तो अमेरिका में भी नहीं होते, ये तो बरतानिया में भी नहीं होते, कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी डंडी मार ही जाता है। ठीक, बहुत सही। मैं आगे चल के बात करूंगा आपसे। जनाब आता हूं मैं सेनेटर हुमायूं साहब की तरफ। सर कैसे देखते हैं, कौमी हुकूमत है, आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, अवाम किस तरफ है, और ये दावा है, और फिर बड़ी सियासी जमातें कह रही हैं, फिर आप कहाँ खड़े होंगे, आप इसका हिस्सा होंगे नहीं होंगे, वो शामिल करेंगे नहीं करेंगे, ऐसी हुकूमत को अवाम एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी, क्या सूरत हाल होगी सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, इस तरह है डॉक्टर साहब कि हम क्या देख रहे हैं, हाँ, जैसे आपने कहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ और शफाफ इलेक्शंस के ऊपर कुछ नहीं कहा। अब उसका हो क्या रहा है? आप कहते हैं कि लोग इलेक्शन लड़ेंगे, हम तो इस वक्त ये लड़ रहे हैं कि इलेक्शन में जी बोले, इलेक्शन में हमें स्पेस मिले, इलेक्शन में हमें स्पेस मिले, हमें इलेक्शन के लिए जो काम करना होता है वो हमें करने दिया जाए। मैं मिसाल देता हूँ। मिसाल ये है कि आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले शांगला में 2 जलसे हुए या 2 कन्वेंशंस हुए, एक जो अमीर मकाम कर रहे थे और एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वहां की लोकल लीडरशिप कर रही थी। अमीर मकाम साहब के जलसे को पुलिस की प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी हासिल थी, जबकि उसी टाइम पे जहां पे तहरीक इंसाफ का जलसा या जो कन्वेंशन हो रही थी उस जगह पे दफा 144 लगा दिया। अब ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, उसके बाद दीर में क्या हुआ, जो कल परसों हुआ, दीर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जो कि एक कन्वेंशन था लेकिन वो जलसे की सूरत इख्तियार कर गया। उसमें जो वहां की जो लोकल लीडरशिप थी उसको पहले वहां तक रसाई नहीं होने दी, तो वो जब जिस बाजार में खड़े थे उधर ही उन्होंने जलसा कर दिया क्योंकि वहां पे ही हजारों लोग थे। उसका सिला क्या हुआ? उसका सिला हुआ या उस सारे जो लोकल लीडर थे उनको पकड़ के एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत उनको जेल में डाल दिया। अगर इस तरीके से हम लोगों ने ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं, जो कि टेक केयर करने वाली गवर्नमेंट है, अगर ये इसी तरीके से काम करेगी, और ये याद रखिए कि मार्च से लेके अभी तक ये लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनलॉफुल गवर्नमेंट इस किस्म की हरकत करेगी तो फिर आप मुझे बात बताएं, हम किस बात की बात करें, किस इलेक्शंस की बात कर रहे हैं? वो इलेक्शंस की बात करें कि जिसमें जैसे ग्लैडिएटर में उस बंदे को रस्से या वो बांध भी देते हैं और साथ वहां पे उसके ऊपर वो एक तरफ जाता है तो वहां पे उसके ऊपर कुछ करते कुछ कर, क्या इस तरीके से आप करना चाहते हैं? आप फ्री एंड फेयर नहीं कर सकते? अगर आप इतना घबराते हो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ तो साफ कह दो कि यार तरीके इंसाफ को हम आने नहीं देंगे और उस वक्त तक हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे जब तक तरीके इंसाफ एक पासे ना लग जाए। और ये होने भी यही वाला है, मुझे भी यही लग रहा है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि जो केपी की गवर्नमेंट है उन्होंने ऑलरेडी अप्रोच कर दिया इलेक्शन कमीशन के साथ कि जी यहाँ पे तो हालात बहुत खराब हैं। अच्छा, वो कह रहे सिक्योरिटी के हालात की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी के हालात आज भी 2008 और 2013 से ज्यादा खराब नहीं है, तो अगर उस वक्त इलेक्शंस हो सकते थे तो अभी क्यों नहीं हो सकते? तो देखिए यहाँ पे ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जैसे अभी सदीकुल फारूक साहब ने बातें की हैं, सारी की हैं। देखिए असल मसला क्या है? असल मसला ये है कि इन लोगों ने, अच्छा इन लोगों ने कहा था कि जो इन लोगों ने बचा दिया मुल्क को। अब मैं मिसाल देता हूं। मिसाल ये है कि जैसे आप एक एंकर हैं और आप एक प्रोग्राम को बहुत गलत लेकर जा रहे हैं, तो मुझे वो लोग कह के कहते हैं यार हुमायूं तुम अच्छे एंकर हो, बहुत अच्छे, और मैं भी बहुत भड़कियां मारता हूं कि बहुत अच्छा हूं, तो मैं आऊंगा तो कम से कम आप जहां होंगे उससे तो बेहतर जाऊंगा ना, उससे नीचे तो नहीं जाऊंगा ना, क्योंकि अगर मैं उससे भी नीचे ले जाता हूं प्रोग्राम की रेटिंग को तो फिर मैं तो आपसे भी क्या गुजरा हुआ ना। तो हम जरा
کر لیتے دیکھ لیتے کہ یہ لوگ جب آئے تھے اپریل مئی 2022 میں آئے تھے اور جب یہ لوگ گئے تو کیا حالات جو تھے جو بھی کرنے یہ آئے تھے گند کرنے آئے تھے یا جو کرنے آئے تھے کیا وہ پہلے سے بہتر تھے یا ورس تھے؟ اب obviously وہ ورس تھے. جو جی ڈی پی 6.1 پہ تھی وہ 0.28 پہ چلی گئی. اب یہ لوگ بچانے آئے تھے یا اب میں کیا کہوں انہیں یہ کیا کرنے آئے تھے؟ یہ اس لیے تھوڑی آئے تھے, یہ کیسز ختم کروانے آئے تھے. کیوں آپ خواہ ادھر لے جا رہے ہیں؟ تو پھر ایگزیکٹلی یہ اپنے آپ کو بچانے آئے تھے, اپنے آپ کو بچانے آئے تھے. اب آج سوچے, میں ایک مثال دیتا ہوں, آج سوچے مریم اورنگزیب کے اوپر اس وقت وہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, نان بیلیبل وارنٹس ہیں, جی اریسٹ وارنٹس ہیں, اور وہ آج کورٹ میں میاں نواز شریف کے ساتھ ہے اور کوئی ان کو اریسٹ نہیں کر رہا. واو واٹ اے کنٹری. سر ایک زمانہ تھا کہ عدالتیں آپ کو بھی, آپ کے لیے بھی لاڈلی بنی ہوئی تھی, آج ان کے لیے بن گئی ہے. تو سر اگر ہمارے یہ عدالتیں تو کل ان کے لیے دشمن بنی ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کل ان کے لیے دشمن بنی ہوئی تھی. ایک الیکٹڈ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینک دیا, اس کے بعد ان کو سزاؤں میں ڈال دیا, ان کو ایسی سی سزائیں دیں, اور آج وہی عدالتیں ان کو ریلیف دے رہی ہیں. سر میری بات سنیں, عدالتیں اس وقت بھی شاید غلط کر رہی تھی, عدالتیں آج بھی غلط کر رہی ہیں. عدالتوں نے 1979 میں بھی بہت غلط کیا تھا, عدالتوں نے ہمیشہ غلط کیا. بہت صحیح بات. یہ قومی حکومت پہ نہیں بولا آپ نے, میں قومی حکومت پہ آپ سے آ کے بات کروں گا. قومی حکومت یہ جو 18 مہینے تھے یہ کیا تھے؟ قومی حکومت ہی تھی نا, ستیہ ناش مار دیا. دیکھیں قومی حکومت از ناٹ دی آنسر. جب تک ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے جو ایجنڈا کے ساتھ نہیں آتی اور سٹرونگلی نہیں آتی, یہ قومی حکومتیں کام نہیں کرتی. یہ منافی ہے ایک ڈیموکریسی کی. اگر آپ کے پاس, اگر ہم سب نے مل کے حکومت کرنی ہے تو پھر یہ تو بندر بانٹ ہوا نا. اقتدار چاہیے ہوتا میرے بھائی, اقتدار چاہیے, اس کا مطلب ہے. اچھا اگر فرض کیجئے پارلیمنٹ میں آنے والی تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ آپ کو بھی دعوت دی جائے قومی حکومت میں, تو آپ اس کا حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ بس یہ آخری جملہ بولیں, میں ذرا پیپلز پارٹی والوں سے پوچھ لوں. اگر مجھ سے سوال کیا جائے گا میں اس کا کبھی حصہ نہیں بنوں گا اور نہ اپنی پارٹی کو مشورہ دوں گا کہ بنے. بس صحیح ہے. جناب کیا کہتے ہیں بشارت مرزا صاحب, باتیں سن لی, کہاں جا رہے ہیں قومی حکومت بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, عشاء کی طرح آپ نے آج بھی بہت ہی اہم ایشو پہ گفتگو کی. اس سے پہلے میرے دونوں دوستوں نے, میں چاہتا ہوں میں تھوڑا سا اسے دیکھیں جی. میں پہلے تو پی ایم ایل این کے حوالے سے آتا ہوں. پی ایم ایل این میں صدیق الفاق صاحب نے جو گفتگو کی, بہتر گفتگو کی, اچھے دوست ہیں, ان کا سلام کا میں نے اس وقت بھی وعلیکم السلام جواب دیا تھا. لیکن صورتحال یہ کہ ایک آج کل جو ایک صورتحال ہو رہی ہے کہ جی پہلے لاڈلا تھا اب لاڈلا پلس, تو بیسیکلی اس کے کوئی نہ کوئی محرکات ہیں. معاملات اس طریقے سے دکھائی دے رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار پہلے اسٹیبلشمنٹ یا وہ قوتیں جو پاکستان میں میٹر کرتی ہیں, وہ اس نے جس طریقے سے 18 کا الیکشن کروایا, اس الیکشن کو جس طریقے سے مینیج کیا, اور پھر اس الیکشن کے نتیجے میں جو لوگ شامل ہوئے, وہ تھا نا کہ پہلے دن سے پارلیمنٹ میں کہا گیا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس کی لیجیٹمیسی نہیں ہے, اس کی وجہ کی سے عوامی ووٹ نہیں آئے گا. تو اس حوالے سے ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کو یہ چاہیے کہ اس تاثر کو زائل کرے. کیسے اس تاثر کو زائل یا سے کرنا؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا وزیر اعظم ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم منائیں گے, میاں صاحب سب کو لے کے چلیں گے. پی ایم ایل این تو اسٹیبلش کر رہی ہے اس چیز کو. میں یہی گفتگو, دیکھیں ہم آ رہے ہیں, ہم جائیں گے, یہ پولیٹیکل جماعتوں کا نعرہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے بالکل, جو الیکشن میں آتا ہے, جو اختلاف نہیں ہے. لیکن آپ جس طریقے سے پہلے آیا, عدالتوں نے جس طریقے سے آپ کو بیل دی, جس انداز سے آپ نے جلسہ کیا, جس انداز سے آپ نے پاکستان میں ریڈ کارپٹ لینے کی کوشش کی, وہ اگر سارے معاملات نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہوتا پی ایم ایل این کے لیے. آپ یقین کریں زیادہ بہتر ہوتا. اگر ان کو فیور دے رہی ہے, یہ عدالتیں دے رہی ہیں یا الیکشن کمیشن دے رہا ہے, تو اس میں پی ایم ایل این کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں عدالتوں لکھ بھی میں آتا ہوں, میں آپ سے عرض کرتا ہوں, اس میں میرا مقصد یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو خود چاہیے وہ ایک سیاسی جماعت کہ اس تاثر کو زائل کرے. کیسے؟ وہی تو پوچھ رہا ہوں. میں نے عرض کیا نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے تو وہ نہیں کیا جاتا, اب کوشش وہ اپنے کیس لے
نہیں جائیں بالکل ان کے ساتھ زیادتی ہوئی. میں بھی کہتا ہوں اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ 18 میں جس طریقے سے اس ثاقب نثار نے, دیکھیں جناب اس ثاقب نثار کو آج کوئی چیف جسٹس بھی کہنے کے قابل نہیں ہے. اس نے جس طریقے سے جس کو چاہا صادق اور امین, اب پتہ چل رہا ہے نا صادق اور امین کا, جس طریقے سے ایلیگیشنز اپوزیشن میں لگائے, مجھے تو حیرت ہوتی ہے تحریک انصاف کے دوستوں پہ. مطلب ان کا دل گردہ ہے, یہ کس حوصلے سے آگے بات کرتے ہیں. انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان میں. کیا ایک دفعہ حکومت ملی ہے 3 سال نہیں کیا کیا انہوں نے. میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ابھی میرے دوست ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے 3.5 اور پونے 4 سال کی جو حکومت ملی اس میں پاکستان کو ڈبو دیا. انہوں نے ایگزامپل دی کہ جی بتائیں, دیکھیں جی ہم نے مان لیا کہ ہم تو خراب تھے, پھر آگے چلے. بھائی پی ایم ایل این یہ کہتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ پیپلز پارٹی کے دور میں فسادات ہو رہے تھے, دہشت گردی ہو رہی تھی, معیشت بہتر نہیں تھی, کام نہیں ہو رہا تھا, ہم نے آ کے کیا ہے 13 سے لے کے 17. پہلے میں ان کا جواب دے وہ بھی پی ٹی آئی والے بھی تو ڈاکٹر صاحب پہلے میں وہ جواب دوں پھر میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ایگزامپل دی کہ اس سے آگے چلنی چاہیے تھی. ڈاکٹر صاحب کسی بھی چیز کو بنانے میں ٹائم لگتا ہے, توڑنے میں ٹائم نہیں لگتا. آپ کو عمارت بنائیں اس میں آپ کو کئی سال لگ جاتے ہیں, اسے بم بلاسٹ کریں کوئی 15 منٹ میں ہو جاتا ہے. آپ سے والے زرداری صاحب نے کہا کہ 16 مہینے کی حکومت جو ہے وہ بدترین حکومت رہی. آصف زرداری نے ابھی بھی یہ کہا تھا کہ جو گفتگو کی نا انہوں نے ابھی لاسٹ میں, انہوں نے کہا کہ اس میں بہت سے فیصلے شہباز شریف نے میرے نہیں مانے, جس کی وجہ سے حکومت وہ ڈیلیور نہیں کر سکی جو کر سکتی. مان لیا نا یہ کارکردگی ہے, اس بات کو تو ہم مانتے ہیں. تو پھر اس بات کو تو ہم کہتے ہیں کہ بہت سے ایسے فیصلے نہیں, وہ یہ نہیں کہہ رہے, دونوں بھی کہہ رہے 16 مہینے میں, دونوں کے کہنے میں فرق ہے. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں وہ تباہ کر کے چلے گئے. وہ تو سیاسی بیان ہوگا, انہوں نے اس پاکستان کو آج بھی آ کے گفتگو, آج یہ آئین کی بات کرتے, یہ آئین کی بات کرتے ہیں, اس آئین کی کہ جب پاکستان کی پارلیمنٹ نے میجورٹی نے ایک فیصلہ دیا, اور یہ فیصلہ نمبر سے پاکستان کی تاریخ میں ڈاکٹر صاحب پہلی مرتبہ ہوا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو پاس ہوا, اس پر انہوں نے اسپیکر سے کہا کہ اس پر سائفر کار اس کے الزام لگائے. اور ٹھیک ہے آرٹیکل 6 تھی, وہ پی ایم ایل این بھی کہہ رہے, مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے, آرٹیکل 6 تھی, وہ آرٹیکل 6 وہ تو لگائے نا, عدالت جائے نا. میرا مولانا فضل الرحمان بھی اور پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ ہم عدم اعتماد نہیں چاہتے تھے. دیکھیں جناب ایک بات سنیں, تو پیپلز پارٹی نے ضد کیا ہم سے. دیکھیں ایک اور بات سنیں, یہ اس کا جواب دیکھیں ایک اور بات, آپ ادھر لے جا رہے ہیں تو ادھر میں ادھر بھی آنے کے نہیں, دیکھیں ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, ایک اور بھی بات ہوتا ہے کہ بہت سے ایشوز ہوتے ہیں, بیٹھ کے طے کیا, اگر نہیں چاہتے تھے تو ووٹ نہ دیتے نا, اس کا مطلب ہے پوچھے نا نہیں مولانا فضل الرحمان سے پوچھے نا, ہم تو نہیں چاہتے تھے. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات ہوتی ہے, نہیں سیاست میں بہت سے ایشوز پر آپ کہتے ہیں ان کی 16 مہینے کی حکومت کی کارکردگی انتہائی ناقص ہے. ڈاکٹر صاحب سیاست میں بہت سے سارے ایشوز پر مختلف جماعتیں سارے ایشوز پر کیوں آئی بھائی, سارے نہیں سن, اب آ جائیں قومی حکومت, نہیں سارے پہلے آپ کی بات نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو پھر لوگ سمجھیں گے. سارے ایشوز پر پولیٹیکل جماعتیں اکٹھی نہیں ہوتی, لیکن جب کسی چیز پر جب ایک بات طے کر لیتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی طے کر لیتی ہیں, تو پھر کرتی. یہ طے کیا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا نا, ہو کے ہوا, جیت گئے. اس کے بعد کیا کیا؟ اب آپ قومی حکومت پہ آنا چاہتے ہیں. پچھلی بھی قومی حکومت تھی, میں نہیں قومی حکومت پہ میں آتا ہوں. بالکل تھی, بالکل میں مانتا ہوں. اب بھی آپ قومی حکومت بنائیں گے. نہیں, میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں, بیسکلی دیکھیں جی وہ گفتگو جو کی گئی نا, جس پیرائے میں کی گئی, آصف زرداری احسن اقبال نے بھی کہا, میں تو دیکھیں جی احسن اقبال صاحب کو تو صدیق الفاروق صاحب بتائیں گے, انہوں نے بالکل اس بات کو کہا, اور یہ ہوتا بھی ہے, انہوں نے لوگوں کو ساتھ لے کے, کہ نہیں دکھ رہا ہے کہ کوئی بھی جماعت 172 کا میجک نمبر لے لے گی, جب وہ نہیں لڑتے کہ ان کو آزاد حکومت مثلا وہ شفاف الیکشن, تو اگر کوئی یہ نہیں لے سکے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ بنے گی, تو اس کا مطلب قومی حکومت کیوں بنائے, تو نہیں عرض کرے, سن لینا, میں وہی بتا رہا ہوں کہ جب وہ 172 کا فیگر نہیں آئے گا, اگر لوگوں تو 2-3 اور بھی جماعت کے ساتھ بنا سکتے ہیں نا, وہی بنے گی. پی ٹی آئی نے بھی بنائی, ڈاکٹر صاحب ایسی آپ نے پہلے بھی بنائی, ڈاکٹر صاحب ابھی بھی ایسی بنے گی. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں آنے والی جتنی سیاسی جماعت ہوں گی سب, نہیں یہ لفظ نہیں کہا انہوں نے, لفظ قومی حکومت کہا ہے, لیکن قوم, جیسے میں نے کہا کہ مطلب یہی ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ میکسیمم لوگوں کو لے کر, اور پھر اس کولیشن گورنمنٹ میں دیکھیں, موجودہ حکومت میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, اس وقت ایک دوسرے پہ الزام لگائے جماعت نے کہ یہ الیکشن وزیر اعظم ہے وہ ذمہ دار ہوگا, یہ الیکشن میں اسی انداز کے الزامات لگتے ہیں, اور یہ پوری دنیا میں لگتے ہیں, پاکستان نہیں ہے صرف. کیا ہوگا جو ہمیں کرنا چاہیے نا ڈاکٹر صاحب, معیشت پر ہمیں
تمام کو بیٹھ کے پہلے بیٹھے نا. میں یہ بالکل بیٹھنا چاہیے اس پر روڈ میپ دینا. پاکستان کی تمام پولیٹیکل جماعتوں کو بیٹھنا چاہیے, لیکن میں وہ بیٹھنا چاہیے اور اس پر روڈ میپ. چلے وہ نہیں بیٹھتے, آپ اس بات سے متفق ہوں کہ روڈ میپ دینا چاہیے پاکستان کی عوام کو. پاکستان کی عوام کو یہ بتانا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے جو اس ملک کو ڈبویا ہے اس کو کیسے نکالیں گے, اور پیپلز پارٹی کیسے نکالے. جی وہ میں کہتا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی اکیلے نہیں نکال سکتی. کیوں نہیں دے سکتی؟ دیکھیں نہیں دے سکتی ہے. پیپلز پارٹی روڈ میپ تو دے سکتی ہے. اس پر پی ایم ایل جی نہیں, اس پر تمام جماعتوں کو بیٹھانا چاہیے. وہ تو میثاق معیشت ہوگا نا. لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت نہیں دے رہی ہے تو کیا میں بھی نہیں دوں کہ میں عوام کو کس طرح نکال سکتا ہوں؟ نہیں یہ تو دیں گے. دیکھیں ابھی منشور آئے گا, اس پہ دیا جائے گا. لیکن آپ نے جو نہیں, لیکن اس پر جو ہے نا, میں نے جو آپ کو معیشت پر تمام جماعتوں کو اکٹھا ہونا چاہیے قومی مفاد میں نا. ایک چھوٹا سا بریک, بڑی زبردست بات کی ہے, قومی مفاد میں ایک ہونا چاہیے. یہاں اپنے مفاد پہ دست و گریباں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی صدیق الفاروق صاحب, سوال ہے یہ لوگوں کا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ پی ایم ایل این قومی حکومت کی بات کر رہی ہے, مفاہمت کی بات کر رہی ہے, تو صرف اقتدار کے لیے کہ کسی طرح اقتدار میں آ جائیں, لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, مسلم لیگ نون نے ہی دہشت گردی ختم کی تھی. مسلم لیگ نون نے ہی معیشت کو, جب لوڈ شیڈنگ 20-20 گھنٹے کی ہو رہی تھی, فیصل آباد جیسے صنعتی مراکز بند ہو چکے تھے, بے روزگاری بڑھ گئی تھی, مسلم لیگ نون نے ہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں, یہ دور تھا 2008 سے لے کے 2013 کا پیپلز پارٹی کے دور میں, یعنی دہشت گردی بڑی نہیں تھی. وہ تو ان کا تھا نا. ہم تو اب 13 سے آگے کی بات کرتے ہیں, کیونکہ 14 میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دسمبر کے آخر میں ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی, اس میں عمران خان کو بھی بلایا تھا, اور پھر آپریشن ضرب عزم شروع ہوا. پوری قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی, دہشت گردی ختم ہوئی. آتے ہی 2013 میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کا ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے منشور میں. لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہم نے, 12,000 میگا واٹ بجلی بنائی. پھر اسی طرح سے فارن پالیسی کو ٹھیک کیا. اسی طرح سے جو سر کیا ہوگا, اب دینا, اب تو حالات دوسرے ہیں نا. اس وقت پیپلز پارٹی کو بیچارے کو آئل جو تھا 147 مل رہا تھا, معیشت کی تو دھجیاں بگڑ رہی تھی اس وقت, آپ کو 30 روپے مل رہا تھا, تو آپ کو بھی تو کافی. اب اگر پی ٹی آئی نے حالات بہت خراب کر دیے ہیں, تباہ کر دیا ہے, تو اب کیا روڈ میپ ہوگا سر اس کا؟ نہیں, تو ہم نے تو معیشت 90 میں بھی ٹھیک کی الحمدللہ. اچھا, ہم نے معیشت 97 میں بھی ٹھیک کی, ہم نے 2013 سے آگے بھی. اب کیسے کریں گے آپ؟ تو روڈ میپ لینا بھائی, سن لینا ڈاکٹر صاحب, آپ بار بار سوال کرتے ہیں, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. تو محترم, جب ہماری یہ کارکردگی ہے, ہمیں کام کرنا آتا ہے نا, ہمیں کام کرنا آتا ہے. ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہم یہ فیکٹری جو ہم لگاتی ہے, مسلم لیگ نون کی فیکٹری, یہ جہاز بنا لیتی ہے, یہ جہازوں کی فیکٹری ہے. ہماری مسلم لیگ نون جو پارٹی ہے وہ معیشت ٹھیک کرتی ہے, اس کی گورننس اچھی ہوتی ہے. اس لیے حضور ہم وہی کام دوبارہ کر لیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمیں یہ کام آتا ہے, اور کسی کو شاید کم آتا ہے. دوسری بات یہ ہے, یہ جو میرے بھائی ہمایوں میمن صاحب ہیں, انہوں نے جناب بڑا واو کہا, خوش رہے وہ. لیکن اگر ان کے لیڈر کو 18 ضمانتیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے 1 منٹ میں مل جائیں, اور جو مقدمے درج نہیں ہوئے کہ آئندہ جو مقدمے درج ہوں گے ان میں بھی ضمانت منظور ہے, لو جناب, تو وہاں واو نہیں کہتے. یہ انصاف ہے, یہ لاڈلے کی عظیم مثال ہے. جی محمد صاحب کیا کہتے ہیں؟ نہیں, سن لے تھوڑا. ہاں چلے, سنائے. اچھا, فارن فنڈنگ 8 سال چل رہا ہے, پیش ہی نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے, یہ سارا کیا ہے بھائی؟ نواز شریف صاحب پر 100 ظلم ہوئے, وہ جیل انہیں بھیجا گیا, جھوٹے مقدمے بنے, وہ اپنی اہلیہ کے یعنی
मरती हुई है या बिस्तरे मार पर उस पर फोन पर बात नहीं करने दी गई और न कराई गई। कोई एक बात हो, कोई एक हो, उसमें एक, अगर इनकी बात मैं मान भी लूं, अदलिया का ये काम था, कोई नवाज शरीफ साहब का भाई नहीं अदलिया का जज बैठा हुआ था, कोई और नहीं था, वो अदलिया ने एक दिन के लिए अगर ये रिलीफ दिया कि ठीक है जनाब अली, आप की जमानत जो है हम आजादी मंजूर करते हैं, तो इनका कहना है कि वो एक दिन के लिए जेल चले जाते। हाँ, चले जाते, वहां से आ जाते। तो ये सारे जो इतने ये सालों की जेल और जुल्म और सितम है, उसके मुकाबले में ये एक दिन ने वो बैलेंस है, वो तो बहुत ऊंचा हो जाता है। दूसरी बात ये है कि मंशूर की और कौमी, आप बात करें हुकूमत की, देखिए कौमी हुकूमतें बनती हैं, कौमी हुकूमत जिसे कहते हैं कौमी हुकूमत, खुदा न खास्ता कोई जंग की सूरत हो या कोई ऐसा माशी बर्बादी हो जाए, कौमी हुकूमत बनती है। ठीक है, अदरवाइज, और उसके लिए फिर आपको को कौमी एजेंडा बनाना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज तो हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। मेमन साहब टाइम नहीं है, सिद्दीक साहब टाइम नहीं है, पर अमल दरामद। ठीक है मेमन साहब, आपके पास भी 4 मिनट है, क्या कहेंगे हुमायूं साहब? सर, इस तरह ये है कि जब मैं ये लोग बात करते हैं ना कि इन लोगों के पास बहुत अच्छे ये करते, तो मैं सिंपल सी बात करता हूँ। जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थी तो उस वक्त जीडीपी जो था वो तकरीबन 6.87 पॉइंट समथिंग पे था। उन लोगों ने अगले साल 1.8 पे चला गया था और एंड में 4.8 हुआ था। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आई थी 4.8 से लेके ये 5.84 तक ले गई थी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो 5.84 आखिरी था, उसके बाद ये 5.97 और आखिरी जो था 6.1 पे लेकर गई। उसके बाद 18 महीनों में इन्होंने क्या किया, 6.1 को उठा के 0.28 पे ले गई। तो उस लिहाज से तो वाकई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, मजे की बात ये कि इनकी पूरी टीम थी वहां पे, इनके सारे के सारे थे मां सिवाय मियां नवाज शरीफ के। ठीक है, तो या तो ये कह दें कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ को सब कुछ आता है, बाकी सारे के सारे नालायक हैं। ठीक है, और या फिर ये कहते हैं कि यार इन लोगों को सब कुछ आता है लेकिन उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले, जेयूआई वाले इनके साथ मिले हुए थे, तो इनकी बदनीयती थी कि ये अच्छे तरीके से गवर्नेंस नहीं किया, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट थी वो नीचे चली गई, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी वो नीचे चली गई, जो आपकी एग्रीकल्चर थी वो नीचे चली गई, इन्फ्लेशन ऊपर आ गया, बेरोजगारी ऊपर आ गई है, इन्फ्लेशन ऊपर आ गया, हर चीज तबाह कर दी ना। हर चीज तबाह कर दी। तो या तो ये इनकी कैपेसिटी नहीं थी, हमेशा झूठ बोलते आ रहे, और या फिर इन्होंने बदनीयती की है अपने पार्टनर्स के साथ, और या फिर इनकी टीम। ठीक है, ये सारी चीजें, देखिए मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ, मैं उस फैक्ट्स को लेकर मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, अभी ये जो वो कह रहे थे कि जिस तरीके से वो है, ये जो कह रहे ना इतने ज्यादा केसेस वो बनाए हुए थे और उन सब की वो कहता हुआ ये था कि कोर्ट ने इनसे पूछा कि इनके ऊपर कितने FIRs कटे हुए हैं, वो ये लोग बता नहीं रहे हैं। क्यों? ये लोग बेईमान है, बेसिकली नियतन बेईमानी थी, ये बताना नहीं चाहते थे, क्योंकि एक करते थे दूसरे को पकड़ते थे दूसरे। तो उधर कोर्ट ने कहा कि ये जो सारे जो आपने बताए हुए इनके ऊपर हम इनको बेल देते हैं, और जो आप लोगों ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं और उनको आप शो नहीं कर रहे, जो शो नहीं कर रहे, ये नहीं है कि जो फ्यूचर में बनेंगे। अच्छा। जो आपने बनाए हुए लेकिन शो नहीं कर रहे। अच्छा। मुझे इस बात पर बहुत एतराज है। बोले जल्दी से बोलते हैं, जल्दी से। देखें, इन्होंने बेईमान का लफ्ज इस्तेमाल किया है। इन्हें ईमान के माने नहीं आते, बदकिस्मती से। अच्छा, ये सेनेटर हैं, इन्हें ईमान के माने नहीं आते। ये नालायक लोग यहाँ भेज देते हैं PTI वाले। ईमान के माने इन्हें पता है ईमान किसको कहते हैं? सबका ईमान कमजोर है, हम लोगों का ईमान तो नहीं, बेईमान इन्होंने क्यों कहा? सर वो बेईमान क्यों कहा भाई आपने? बेईमानी किसे कहते हैं? बेईमानी किसे कहते हैं? आप ये कह सकते हैं बेईमानी किसे कहते हैं सर, आप बता देना। ईमान खुदा की अच्छा, पर्सनल ऑनेस्टी नहीं है, ऑनेस्टी नहीं है। और भाई मेरे, आप अंग्रेजी कर रहे हो, ऑनेस्टी नहीं है को उर्दू में बेईमानी कहते हैं। आप मुझसे ज्यादा नहीं पढ़े हुए, आप मेहरबानी करें। बस पर्सनल नहीं सर, पर्सनल नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं, दोनों मौजूद तो ईमान हमें कह रहे हैं दोनों नहीं सर, वो बेईमानी का मायने उनका मेरा ख्याल और क्या इस्तेमाल किया इन्होंने। बेईमानी का मतलब है डिसऑनेस्ट, यानी काम सही तरह नहीं कर सके। भाई ये नहीं है, आप माने निकाले मत। अच्छा,
ठीक जो है सर। लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने वो गलत इस्तेमाल ज्यादती किया है, है। गैर पार्लिमानी है, इसको हज़फ किया जाता है। मैंने जी अपने जनाब। लिहाज से ठीक किया है, मैंने अपने लिहाज से ठीक आपने किया। गलत किया है। गलत किया है, हज़फ किया जाता है इस जुमले को। हमने नालायक है पार्लियामेंट में नहीं, सुना है सर। मैं अपने लिहाज से बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा सर, बस ये personal गैर नहीं, पार्लिमानी personal भी नहीं है और ये personal सही, नहीं, जी ये जनाब। सही अक्कासी यार, बस करता करो, है। मेहमान रहने देखिए दो। ये जो तुम्हारा फील्ड नहीं है उसमें मत जाओ। मेहमंद नहीं है सर, मेहमंद है, मेहमंद है ये, मेहमंद हाँ? नहीं है, मेहमंद है। मेहमंद है? हाँ, मेहमंद। ओहो, अच्छा, पठान पश्तून है। पश्तून है सर, पश्तून है, आपके अच्छा, भाई हैं अच्छा, सर। मैं मेमन समझा। नहीं नहीं सर, तो पठान को तो पता होना चाहिए ईमान और बेईमानी क्या है। सर पता है, तभी तो बोल रहे हैं वो, कोई लेकिन पता वो नहीं कुछ है। तभी तो ज्यादा। बता रहा हूँ सर, तभी तो बता रहा कोई हूँ। नहीं पता। हाँ सर, क्या कहेंगे? देखिए जी, बात ये कि हम जिस बहस में ना, बहस तो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की आवाम जिस हद तक इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस चुकी है, जो मामला चल रहे हैं, इसके लिए तमाम जमातों को बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं पहले अपने आप को पेश करता हूं, हमें बैठना चाहिए, बैठ के मईशत पर क्या, और वो एक ऐसा एजेंडा तय हो जाना चाहिए डॉक्टर साहब जिसको कोई किसी की भी हुकूमत आए, दावा मैं भी करूंगा, दावा सद्दीक अल फारूक साहब भी करेंगे, दावा हमारे सेनेटर नहीं साहब भी बैठ रहे करेंगे, ना। लेकिन देखिए इल्जामात लग रहे हैं एक और भी, दूसरे देखिए पे। पीटीआई के साथ एक और भी प्रॉब्लम है, पीटीआई जब हुकूमत में थी तब भी किसी को बुलाने को तैयार नहीं। अच्छा, आपको प्लेइंग फील्ड मिल रही है? नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। नहीं, कौन नहीं दे रहा आपको? देखिए आप जी, कहते हैं पीएमएलएन नहीं देती, देखिए आप जी, कहते हैं निगरान नहीं देती, आप कहते हैं इलेक्शन कमीशन नहीं देता, वही शिकायत तहरीक इंसाफ वाले हैं। तो इसका मतलब है प्लेइंग फील्ड किसको मिल रही नहीं है? देखिए, लिविंग, हम जो कहते हैं ना, हमारा तो रीजन है, हमने 9 मई नहीं किया, हमने 9 मई नहीं किया, हमने 9 पाकिस्तान मई के- जिन लोगों ने हम- किया उसको करें ना, बाकी पार्टी को तो देखिए, नहीं करेंगे नहीं, ना। इस बात के तो हम बिल्कुल साथ हैं कि भाई ज़ियाउल साहब के जमाने में आपके साथ जुल्म हुआ, पीटीआई के ज़ियाउल लिए- साहब के जमाने में पीपल्स पार्टी के साथ जुल्म हुआ। जी जी जी, बहुत सारी जगहों पे, देखिए जी, लेकिन- उधर तो ऐसा जुल्म हुआ कि कोड़े लोगों ने खाए खाए ना। लोगों को जेलों में, मतलब अच्छे और बाकायदगी बुरे से। लोग तो हर लेकिन जगह है ऐसा कभी नहीं किया आज तक पीपल्स पार्टी नहीं। 9 मई का वाकया को दूसरी- कोई डिफेंड नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर साहब, दूसरी एक और बात है, किसी ने ये नहीं किया कि एक हफ्ते की जेल में गया और उसके बाद का खुदा के लिए माफी दे दो। ये कौन जो मांग कहो, रहा है? पीटीआई की एक पूरी लिस्ट है भाई, आपने देखा अच्छा, वो नहीं? निकल के आते पीटीआई हैं। की पूरी लिस्ट वो है, तंजीमी लोग। तो सारे नहीं, वो देखिए, तंजीमी वो लोग सारे नहीं लोग जो 2 दिन की जेल नहीं, आप देखें, नारा तो था वो कहाँ चले गए? नहीं, नहीं, वो कहाँ चले गए? नारा था रियासत है, वो कहाँ वो चले कहाँ? गए? यही तो देखिए, वो कोई वो आप में चले गए, पीएमएलएन में चले गए, इस्तेकाम पार्टी में चले आप गए, में भी चले गए, उस इस्तेकाम नहीं, पीएमएलएन में भी चले वो गए। इस्तेकाम पार्टी में वो भाई, ज्यादा जो निकले तो ज्यादा और कम की बात तो नहीं, है। ज्यादा नहीं, आप देख लें, आप उसको आप तज्जिया जिन कर पे लें, critics कर रहे हैं, लेकिन मैं ये वो आप ले रहे हैं, मैं वो पीएमएलएन नहीं, ले मैं रही कहना है, ये चाहता हूं, वो इस्तेकाम ले रही डॉक्टर है। साहब, मैं कहना ये चाहता हूं कि जो लोग 4 दिन की जेल बर्दाश्त नहीं हम कर भी सकते, आपके साथ वो खड़े हैं। रियासत मदीना बना रहे थे, और वो आपके साथ अब चले गए हैं जमहूरियत बनाने। लेकिन जी, जहां पर भी वो चले गए ना, नहीं, अगर वो किसी के साथ और के साथ आ गए ना, वो नारा भी नहीं है, वो कर भी नहीं सकेंगे, और उन जमातों को उनको वो बाशमूल ओन पीपल्स नहीं पार्टी करना चाहिए। वो ऐसे उतना ओन नहीं करना नहीं चाहिए। करना मैं तो खुद ये कहता हूं, और मैंने तो बरमला ये बात आपको आज अर्ज करूं, मैं तो बरमला ये बात कहता हूं, लेकिन देखें बात क्या है कि आप 16 महीने की हुकूमत 16 महीने की हुकूमत करते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, 16 महीने की हुकूमत में मैं मानता हूं, एक तो मैंने आपको इशू बताया कि बेड़ा गर्क करके नाकाम वो चला की गया, नहीं थी। मैं पूरी गुफ्तगू कर लूं, मैं कि एक हुकूमत पूरा बेड़ा गर्क करके चली गई, तो मुल्क को बचाना ही एक मसला बन ठीक गया। है। दूसरी बात ये हुई कि हम तो वजीर आजम नहीं थे, हमारा जितना शेयर था, आज भी हम तो तैयार हैं उस शेयर को आप उठाने के अपने लिए। शेयर को एग्री करते हैं, हम बाकी कहते हैं कि ये हम हुकूमत उसका नाकाम थी। हम उसका नुकसान भी उठाने के लिए उठाने को तैयार हम हैं। पाकिस्तान लेकिन की- आप ये मानते हैं कि 16 महीने की जी, मैं ये हुकूमत मानता हूं कि नाकाम 16 थी। महीने की हुकूमत में लोगों के साथ जो सूरत क्यों ऐसा क्यों हुआ? महंगाई हुई, प्रॉब्लम हुई, क्यों हुआ? जो मामला हुए, मतलब आप सजेशन नहीं दे सकते थे? देखिए जी, हम तो बहुत सजेशन देते थे, मेरे तो लीडर ने कहा है कि अगर उसे माना नहीं जाता तो क्या किया जाए। किया जाए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, डॉक्टर दानिश को। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।